بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ ہم نے پریویس پارٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر اسود کو نصب کرنے کا قصہ بہت ہی بہترین طریقے سے حل کرتے ہوئے پڑھا۔ آج ہم عرب کی ہی کچھ تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بے حد خوبصورت ریسرچ ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن ایک ساتھ بہت کم ملی۔ یہ ہے بت پرستی کی تاریخ۔ دنیا میں بت پرستی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ کے نبی ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ They always stressed upon کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ سیدھا راستہ چھوڑ کر شرک اور بت پرستی اپناتے رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شیطان مردود نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیے رکھا ہے۔ یہ ٹھیکہ اس نے اس قدر مضبوطی سے لے رکھا ہے کہ وہ آج بھی مومنوں ایمان والے لوگوں کے بالکل پیچھے جانی دشمنوں کی طرح درپے ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ چوکیں اور وہ ان سے کوئی گناہ سرزد کروائے، ان کو کسی برائی میں ڈالے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے اور ایمان سے محروم ہو سکے۔ یہ کام وہ ازل سے ہی کرتا رہا۔ اس کی اسی شرارت اور اسی ارادے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر شیس اور ان کی اولاد، ان کا بیٹا شیس اور ان کی اولاد نے انہیں ایک غار میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی شیس کی اولاد اپنے دادا کی قبر پر جا کر انہیں یاد کیا کرتی۔ ان کا ایک بیٹا قابیل اور قابیل کے بیٹے ہنوک نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ شیس کی اولاد تو دادا آدم کی قبر کے پاس چلی جاتی ہے، وہ قبر تو ان کے قریب ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے وہ دادا کی یاد میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمیں دادا یاد آئیں تو ہم کہاں جائیں؟ ہنوک نے اپنے خاندان کے لیے لکڑی سے ایک بت تراشا اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل کا، تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں دور ان کی قبر میں جانے کی بجائے قریب اس بت کے پاس جا سکے۔ اس طرح ہنوک بن قابیل نے پہلا بت بنایا۔ صدیاں گزرنے کے بعد انسانی آبادی اور نسل بڑھتی گئی۔ اس زمانے میں انسانی عمر بھی سینکڑوں سالوں میں ہوا کرتی تھی۔ کچھ نیک لوگ تھے جس میں سے سب سے زیادہ نیک ود، اس کے علاوہ سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نیک لوگ گزرے تھے۔ ان نیک لوگوں کی وفات قریب کے زمانے میں ہو گئی۔ ایک دم اتنے زیادہ نیک لوگوں کی وفات سے ان کی قوم بہت غمگین تھی، ہر وقت روتے اور ان کی یاد میں رہتے تھے۔ تو قابیل کے ایک بیٹے نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے پیاروں کے چلے جانے سے بہت غمزدہ ہو، کیوں نہ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دوں جنہیں دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ اور ان کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد کر سکو۔ اس نے ان 5 لوگوں کی تصاویر بنا دی۔ کون 5 لوگ؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ اس نے ان 5 لوگوں کی تصویریں بنا دی اور انہیں جگہ جگہ رکھ دیا۔ لوگ اس لکڑی کی بنی ہوئی تصویروں کے پاس جاتے اور اپنے رشتہ داروں کو، ان کی نیکیوں کو اور ان کے اچھے کاموں کو یاد کرتے۔ ایسا کئی نسلوں تک ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ جو پہلے لوگ اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کو عزت اور محبت سے یاد کرتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ یہ بھول گئے کہ یہ تصویروں والے انسان ہیں۔ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔
یہ قوم قابیل کی اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان تصویروں یعنی ان بتوں کی عبادت نہ کرو، ایسا کرنا شرک ہے۔ اس قوم نے حضرت ادریس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک لوگ بتوں کی عبادت میں بہت سخت اور ہو چکے تھے اور شدت اختیار کر چکے تھے۔ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ سارے ہی لوگ بت پرست تھے، نہیں، اس زمانے میں بھی کچھ اللہ والے موجود تھے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا جاتا تھا، لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس عمر پائی۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن 600 سال گزرنے کے بعد بھی بہت ہی کم تعداد کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر اللہ کے راستے پر راغب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور اپنے حکم ماننے والے مسلمانوں کو اس کشتی میں سوار کرنے کا کہا، اور اس کشتی میں ہماری معلومات کے مطابق تمام دنیا میں موجود جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم سے آ کے سوار ہوا، اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین پانی اگلنے لگی، آسمان بارش برسانے لگا، تو پانی کا اس قدر بڑا سیلاب آیا کہ پوری زمین اس پانی میں ڈوب گئی۔ کئی مہینوں کی تیرنے کے بعد یہ کشتی زمین پر لگی، اور پہاڑوں کے اوپر یہ رکھے ہوئے ان بتوں کے لکڑی کے تختے بھی پانی میں بہہ گئے۔ وہ لوگ جو ان تختوں کی عبادت کرتی تھی وہ پانی میں بہہ گئے۔ پانی کی لہریں انہیں ادھر ادھر لے جاتی رہیں۔ جب پانی اترا تو یہ تختے جدہ کے قریب ساحل پر رک گئے، صدیوں وہیں پڑے رہے۔ زمانے کی تبدیلیوں اور طوفان میں یہ تصویروں والے لکڑے کے یہ تختے زمین کے اندر، ریت اور مٹی کے اندر کہیں دفن ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کا بہترین صورت میں کام سر انجام دیا۔ ایک ایسی جگہ اپنی اولاد کو بسایا جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، یعنی کہ مکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کریم کے حکم پر اللہ کریم کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا، جس کی نشاندہی فرشتوں نے کی، جسے بیت اللہ یا کعبہ کہا جاتا ہے، اور یہ بیت المعمور کے عین نیچے زمین پر واقع ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قوم پھیلتی گئی اور مکہ سے دور علاقوں میں جا بسی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے کعبہ سے محبت کے اظہار میں کعبہ کے پتھر برکت کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اپنے شہروں اور گھروں میں رکھ کر ان پتھروں کا طواف ایسے ہی کرنے لگے جیسے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اسی نے وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بت پرستی کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھول گئے اور توحید کے ماننے والے مشرک بن گئے۔ بنی اسماعیل میں سب سے پہلے بت پرستی کرنے والے کا نام حذیل بن مدرکہ تھا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد مکہ میں بنی جرہم قبیلے کی حکومت تھی۔ بنی خزاعہ کے عمرو بن لہی نے بنی اسماعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم کو شکست دی، انہیں مکہ سے نکال دیا۔ اب عمرو بن لہی کعبہ کا کسٹوڈین یا متولی بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عمرو کو ایک بہت ہی شدید بیماری نے آ لیا۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ملک شام میں جائے۔ بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے۔ گرم پانی کا چشمہ وہی جسے آج ہم گیزر کے نام سے جانتے ہیں۔ زمین کی تہ میں سے وہ پانی اس جگہ سے ابلتا ہے کہ نیچے ہمارا مینٹل کا اور جو لاوا کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر نارمل سے گرم ہو جاتا ہے کہ وہ باہر آتے آتے بھی ہمارے نارمل ٹیمپریچر سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ایک گرم چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر غسل کر لو تو تمہیں اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ عمرو ملک شام گیا، اس نے اس چشمہ سے غسل کیا۔ اس غسل کے بعد وہ واقعی تندرست ہو گیا۔ اب اس نے وہاں ایک نئی چیز دیکھی،
اس نے دیکھا کہ بلکہ یعنی ملک شام کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ سب امرو کے لیے تو بالکل نیا تھا۔ وہ بتوں اور لوگوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے غور سے دیکھتا رہا۔ امرو نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو اور یہ بت یہ کیا ہیں؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں، دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ عمرو بن لوہی کو تو یہ سب بڑا اچھا اور آسان لگا۔ اس نے وہاں رہنے والے لوگوں سے کہا، کیا مجھے بھی تم اپنے خداؤں میں سے کچھ دے سکتے ہو؟ کیا مجھے بھی کچھ بت مل سکتے ہیں؟ جواب میں اسے کچھ بت دے دیے گئے۔ وہ ان بتوں کو بڑے احترام کے ساتھ مکہ لے آیا اور اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین گھر بیت اللہ یعنی کعبہ میں اس نے جگہ جگہ ان بتوں کو رکھ دیا۔ یوں اہل عرب میں عمرو بن لہی کی وجہ سے بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ اس کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ عمرو بن لہی عرب میں سب سے زیادہ معتبر یعنی ٹرسٹڈ بن گیا۔ جو بھی کہتا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ خدا لے کے آیا ہے، یہ جو بھی کہے گا وہ دین بن گیا۔ عمرو نے اپنی زندگی بت پرستی پھیلانے میں لگا دی۔ اسے کوئی نئی شکل والا بت ملتا تو وہ اسے اٹھا کر کعبہ میں لے آتا۔ عمرو بن لوہی کے پاس ایک جن بھی تھا جس کا نام ابو سمامہ تھا۔ ابو سمامہ نے عمرو کو ان لکڑی کے تختوں پر بنی تصویروں کے بارے میں بتایا۔ اب اس جن کو کس نے بتایا ہوگا؟ کیونکہ برائی کا کام ہو رہا ہے نا، لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں، ایمان سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گناہوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ شرک ہے، اور بت پرستی شرک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان نے ان کو ترغیب دی، ان کو زمین کے اندر دفن ہوئی ان قدیم تختیوں کے بارے میں بتایا جو 5 تختیاں ان لوگوں کی بنائی گئی تھیں جو طوفان نوح میں بہہ کے یہاں آ کے دب گئی تھی۔ اس نے ان تختیوں پہ بنی تصویروں کے یعنی بتوں کے بارے میں بتایا، اور اس نے جا کے اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی۔ اس نے کہا کہ تم نا یہاں سے ان کو نکال لو، یہ بت تو بڑے مقدس ہیں، یہ تمہارے لیے عزت، سکون اور حکومت لائیں گے۔ لالچ دیا، اسے مٹی سے نکالنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ یہ بت ہر مشکل میں اور برے وقت میں تمہاری مدد کریں گے۔ عمرو مٹی اور ریت میں کھدائی کرنے لگا۔ کھدائی کر کے اس نے بالآخر ان بتوں کو ڈھونڈ نکالا اور لا کے وہ بت بھی کعبے میں رکھ دیے۔ اس سال میں حج کے موقع پر عمرو نے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، یہ تمہیں مشکل وقت میں بچائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، دشمن کے خلاف جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ بعد کے عرصہ میں مکہ کے تقریباً ہر گھر میں بت موجود تھے۔ تمام لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بتوں کو سلام کرتے، ان کو ٹچ کرتے، ان کو چھوتے، ان سے اپنی حفاظت اور کامیابی کی دعا مانگتے، اور گھر واپس آتے ہی اپنے بتوں کے سامنے حاضر ہوتے، انہیں سلام کرتے، اور سفر کے دوران جب کہیں رات گزرنے کے لیے رکتے تو کیا کرتے؟ 4 پتھر ڈھونڈتے، اس میں سے جو سب سے بہترین پتھر ہوتا اس کو کنسیڈر کر لیتے کہ یہ ہمارا خدا ہے، اور باقی 3 پتھروں کو کھانا بنانے کے لیے چولہے کے طور پہ، سٹوو کے طور پہ یوز کرتے۔ عمرو بن لوہی کے بعد عرب میں بت پرستی عام ہو گئی، ہر قبیلے نے اپنا اپنا خدا بنا لیا۔ ایسے لوگ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، ان کے گھروں میں بت کہیں سے موجود نہیں تھے۔ اس زمانے میں بت پرستی سے بچنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے دلوں میں دین ابراہیمی کو زندہ رکھا ہوا تھا، ان کے گھروں میں بت موجود نہیں تھے۔ عرب میں ایسے لوگوں کو حنیف کہا جانے لگا۔ اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں پائے جانے والے بتوں کے متعلق کچھ معلومات مزید یہ ہیں۔ ہم اپنی اس آڈیو میں صرف ان بتوں کے نام جانتے ہیں کیونکہ ان کی تفصیلات تھوڑی زیادہ ہیں، وہ اس آڈیو میں پوری نہیں ہو سکیں گی، اس کو ہم نیکسٹ آڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ کچھ بت ہیں جو عرب میں موجود تھے، اس میں سے سب سے پہلا نام منات، دوسرا لات، تیسرا عزا، چوتھا ہبل، پانچواں ود یا ود، چھٹا اساف اور نائلہ۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے
جو عجیب غریب شکلوں کے درختوں کو بھی بت بنا لیتے تھے. لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ جانوروں کو بھی سیٹیفائی کر لیتے تھے. جیسے ایسے اونٹ جن کے جو بچے دیتی 10 بچے دیتی، اور 10 بچے دے دیے اس اونٹنی نے تو اس کو ایک بڑا مقام دے دیتے. اس اونٹنی کے اوپر کوئی سواری نہیں کرتا، اس کا دودھ بتوں کے رکھوالے ہی استعمال کر سکتے تھے. ایسی اونٹنی جہاں چاہے پھر سکتی تھی اور چارہ کھا سکتی تھی. ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہا جاتا تھا. ایسی اونٹنیاں بھی تھیں جو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دی جاتی تھی، انہیں سائبہ کہا جاتا تھا. ایسے ہی اونٹوں کو سائب کہا جاتا تھا. ایسے اونٹوں کے بچے جوان ہو جاتے تو انہیں بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. ان بچوں کو حام کہا جاتا تھا. بھیڑیں بھی اس نظام میں اپنی عزت پاتی تھیں. ایسی بھیڑ جو 7 دفعہ 2 فیمیل یعنی مادہ بچے دے اور 8ویں دفعہ نر بچہ دے تو وہ اپنی اس مخصوص خصوصیت کی وجہ سے مقدس بن جاتی تھی. اس کو وجیلہ کہتے تھے، اور اس کا دودھ عورتیں نہیں پی سکتی تھیں، صرف مرد ہی پی سکتے تھے. عجیب و غریب اور انوکھی شکل والے درختوں کو بھی خدا بنا لیتے تھے. اور ایسی عجیب و غریب، ایسی شکوک و شبہات اور ایسے مشرکوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے دین مواحد لے کر آئے، دین الہی لے کر آئے، اور کس جوخم اور کس تندہی سے اور کتنے مظالم، کتنے مصائب، کتنی تکلیفیں، کتنی آزمائشیں سہ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشنی کو نہ صرف مکہ میں روشن کیا بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. اور آج بھی اللہ والے اس روشنی کو پہنچانے کا کام ہی کر رہے ہیں. انشاءاللہ بتوں کی تفصیل اب ہم اگلے پارٹ میں پڑھیں گے.